بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس گفتگو کے آخر میں ہارون نے تنگ آ کر پوچھا، کیا ہم کافر ہیں؟ امام نے فرمایا، نہیں، لیکن ایسے ہو جیسا کہ خدا نے فرمایا، الذین بدلوا نعمت اللہ کفروا وحلوا دار البوار۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت میں تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرزند رسول ہارون الرشید ایک مرتبہ مدینہ آیا اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ حرم نبوی میں پہنچا۔ اس نے قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے فخر کے ساتھ اس طرح سے سلام کیا، السلام علیکہ یبن ام، یعنی اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ اس موقع پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نزدیک تشریف لائے اور غاصب خلیفہ کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اس طرح سے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا، یعنی سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے بابا۔ ہارون یہ سن کر سخت ناراض ہوا اور دنیا اس کی نظروں میں تاریک ہو گئی۔ امام نے اس طرح سے جانشینی رسول کے لیے اپنے حق کو اور ہارون الرشید کی نالائکی کو ثابت کر دیا۔ دربار ہارون میں امام کا نفوذ۔ علی بن یقطین ہارون الرشید کا وزیر ہے۔ یہ مملکت کا دوسرا ستون ہے لیکن شیعہ ہے۔ تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ظاہر میں ہارون کا کارندہ ہے لیکن پس پردہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ اہداف کی ترجمانی کرتا ہے۔ 2-3 مرتبہ علی بن یقطین کے خلاف خلیفہ کو رپورٹ پیش کی گئی لیکن امام علیہ السلام نے اسے قبل از وقت بتا دیا اور اس کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی، جس کی وجہ سے علی بن یقطین حاکم وقت کے شر سے محفوظ رہا۔ ہارون کی حکومت میں ایسے افراد بھی موجود تھے جو امام علیہ السلام کے بے حد عقیدت مند تھے لیکن حالات کی وجہ سے امام علیہ السلام سے رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اہواز کا رہنے والا ایک ایرانی شیعہ کہتا ہے کہ حکومت وقت نے مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیا تھا، ادائیگی کی صورت ہی میں مجھے چھٹکارا مل سکتا تھا۔ اتفاق سے ان دنوں میں اہواز کا گورنر معزول ہو گیا۔ نیا گورنر آیا، مجھے خوف تھا کہ اس نے آتے ہی مجھ سے ٹیکس کا مطالبہ کرنا ہے۔ میری فائل کھل گئی تو میرا کیا بنے گا، لیکن میرے بعض دوستوں نے مجھ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، نیا گورنر اندر سے شیعہ ہے اور تم بھی شیعہ ہو۔ ان کی باتوں کو سن کر مجھے قدرے دلی سکون ہوا لیکن مجھ میں گورنر کے پاس جانے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ مدینہ جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا رکہ لے آؤں۔ اس وقت آقا گھر پر تھے۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ آپ نے 3-4 جملے تحریر فرمائے جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ ہمارا حکم ہے کہ اس مرد مومن کی مشکل حل کی جائے۔ آخر میں آپ نے لکھا کہ مومن کی مشکل کو حل کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ وہ خط لے کر چھپتے چھپاتے اہواز آیا۔ اب مسئلہ خط پہنچانے کا تھا، چنانچہ میں رات کی تاریکی میں بڑی احتیاط کے ساتھ گورنر صاحب کے گھر پہنچا۔ دک الباب کیا، گورنر کا نوکر باہر آیا۔ میں نے کہا اپنے صاحب سے کہہ دو کہ ایک شخص موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی طرف سے آپ کو ملنے آیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ گورنر صاحب فوری طور پر خود دروازے پر آ گئے۔ سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے امام علیہ السلام کا خط اس کو دے دیا۔ اس نے خط کو کھول کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور آگے پڑھ کر مجھے گلے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد مجھے اپنے گھر میں لے گیا اور مجھے کرسی پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ بولا، کیا تم امام علیہ السلام کی خدمت اقدس سے ہو کر آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر گورنر بولا، آپ نے انہی آنکھوں سے امام علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر کہا، آپ کی پریشانی کیا ہے؟ میں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ نے اسی وقت افسروں کو بلایا اور میری فائل کی درستگی کا آرڈر جاری کیا۔
چونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ گورنر صاحب جب میرا کام کر چکے تو مجھ سے بولے، ذرا ٹھہر جاؤ، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر میرے پاس جتنا سرمایہ ہے اس کا آدھا حصہ آپ کو دیتا ہوں، میری آدھی رقم اور میرا آدھا سرمایہ آپ کا ہے۔ وہ مومن روایت کرتا ہے کہ ایک تو میری بہت بڑی مشکل حل ہو چکی تھی، دوسرا گورنر صاحب نے مجھے امام علیہ السلام کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ میں گورنر کو دعائیں دیتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ ایک سفر پہ میں امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں گیا تو سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ علیہ السلام سن کر مسکرا دیے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ مسئلہ خلافت کے واقعی حقدار۔ مورخین نے مامون سے نقل کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے بابا کے ہمراہ حج پر گیا۔ اس وقت میں بچہ تھا۔ سب لوگ بابا سے ملنے کے لیے آ جا رہے تھے، خاص طور پر علماء و مشائخ اور زعمائے ملت کی خلیفہ وقت کے ساتھ خصوصی میٹنگز تھیں۔ بابا کا حکم تھا کہ جو بھی آئے سب سے پہلے اپنا تعارف خود کروائے، یعنی اپنا نام تمام شجرہ نسب بیان کرے تاکہ خلیفہ کو معلوم ہو کہ یہ قریش سے ہے یا غیر قریش سے۔ اگر انصار میں سے ہے تو خرزری قبیلہ سے ہے یا اوسی قبیلہ سے۔ سب سے پہلے نوکر اطلاع کرتا کہ آپ کو فلاں شخص فلاں کا بیٹا ملنے آیا ہے۔ ایک روز نوکر آیا اور اس نے بابا سے کہا کہ آپ سے ایک نوجوان ملنے آیا ہے اور کہتا ہے کہ وہ موسیٰ ابن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے اتنا کہنا تھا کہ میرا بابا اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ ان سے کہو کہ تشریف لے آئیں۔ پھر بولا کہ ان کو سواری سمیت آنے دیا جائے اور ہمیں حکم دیا کہ اس عظیم القدر شہزادے کا استقبال کیا جائے۔ جب ہم استقبال کے لیے گئے تو دیکھا کہ عبادت و تقویٰ کے آثار آپ کی پیشانی سے جھلک رہے تھے۔ چہرہ اقدس پر نور ہی نور تھا۔ ان کو دیکھتے ہی ہر انسان بخوبی سمجھ جاتا تھا کہ یہ نوجوان انتہائی پرہیزگار اور متقی شخص ہے۔ بابا نے دور سے زور سے آواز دی کہ آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ سواری سمیت آئیں۔ وہ نوجوان چند قدم سواری سمیت آیا۔ ہم جلدی سے دوڑے اور اس کی رکاب پکڑ کر اس کو نیچے اتارا۔ انہوں نے انتہائی شائستگی اور متانت سے سب کو سلام کیا۔ بابا نے ان کا بہت زیادہ احترام کیا، ان کی اور ان کے بچوں کی خیر و خیریت دریافت کی، پھر پوچھا کوئی مالی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا الحمدللہ میں اور میرے اہل و عیال سب ٹھیک ہیں اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگے تو بابا نے ہم سے کہا جاؤ ان کو گھوڑے پر سوار کراؤ۔ جب میں ان کے قریب گیا تو آہستگی سے مجھ سے کہا کہ تم ایک وقت خلیفہ بنو گے۔ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میری اولاد سے برا سلوک نہ کرنا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ واپس آیا میں تمام بھائیوں کی نسبت زیادہ جرأت مند تھا۔ موقع پا کر بابا کے پاس آیا اور کہا کہ جس کا آپ اتنا زیادہ احترام کر رہے تھے وہ تھا کون؟ بابا مسکرا کر کہنے لگے بیٹا اگر تو سچ پوچھتا ہے تو جس مسند پر ہم بیٹھے ہیں یہ انہی کی تو ہے۔ میں نے کہا کیا آپ جو کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں؟ بابا نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ پس ان کو دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیا تو نہیں جانتا الملک الحکیم، تو میرا بیٹا ہے، اگر مجھے پتہ چلے کہ میری حکومت کے خلاف تیرے دل میں فتور پیدا ہوا ہے اور تو میرے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ وقت گزرتا رہا، ہارون لوگوں کو انعامات سے نوازتا رہا۔ 5000 سرخ دینار ایک شخص کی طرف اور 4000 دینار کسی دوسرے شخص کی طرف۔ میں نے سمجھا کہ بابا جس شخصیت کا حد سے زیادہ احترام کر رہے تھے ان کی طرف بھی زیادہ مقدار میں بھیجیں گے، لیکن اس نے ان کی طرف سے سب سے کم رقم ارسال کی، یعنی 200 دینار۔ میں نے وجہ پوچھی تو بابا نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ ہمارے رقیب ہیں؟ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تنگ دست رہیں، ان کے پاس پیسہ نہ ہو، کیونکہ اگر ان کے پاس دولت آ گئی تو ممکن ہے
1,00,000 تلوار کے ساتھ تمہارے بابا کے خلاف انقلاب برپا کر دیں۔ امام علیہ السلام مختلف زندانوں میں۔ آخر کار سن 179 ہجری کو رمضان کے مہینے میں ہارون الرشید عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوا اور وہاں سے مدینہ چلا گیا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے جد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں نماز و دعا میں مشغول تھے۔ السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باب اللہ، اشہد انکا اقمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ حق جہادہ و صبرت علی الاذی فی جنبہ محتسبا و عبدتہ مخلصا حتی آتاک الیقین، اشہد انک اولی باللہ و برسولہ و انک ابن رسول اللہ حقا ابراء الی اللہ من ادائک و اتقرب الی اللہ بموالاتک، اتیتک یا مولایا عارفا بحقک موالیا لأولئک معادیا لأعدائک فاشفع لی عند ربک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔